اللہ کے نبی کے امتی ہیں سارے کے سارے. یہ ایک عجب تقسیم بنی ہے ہمارے. یہ دیندار ہیں اور ہم دنیا دار ہیں. وہ دنیا دار ہیں، ہم دیندار ہیں. یہ دو لفظ بڑے چلے ہیں. اس سے میں نے دو نقصان اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوں. ہم دیندار ہیں، اس چیز نے دو نقصان اس سوچ نے دو نقصان کیے. ہم دیندار ہیں، اس سے اس آدمی کے اندر تکبر پیدا ہو رہا ہے، اور جو لوگ گناہگار زندگی گزار رہے ہیں، نافرمانی اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بارے میں حقارت اور نفرت پیدا ہو رہا ہے. یہ دیندار، یہ آپ تو دیندار ہیں، ہم دنیا دار ہیں. اور وہ بھی کہہ رہا اللہ کا فضل ہے ہم تو دیندار لوگ ہیں. وہ شراب نہیں پی رہے اللہ کے فضل سے، وہ کوئی برا کام نہیں کر رہے، لیکن اس لفظ کے بار بار تکرار نے زندگی سفروں میں گزری ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، ہر قسم کے لوگوں سے ملاقات کی ہے. اپنے تجربے آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ اس سوچ نے دو نقصان کیے ہیں. دیندار طبقے میں تکبر اور دین سے دور طبقے کی حقارت اور نفرت. شاید میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ نرگس حج پر میرے ساتھ تھی، تو عرفات میں جب وہ بیٹھی ہو اس پر میٹرس پر، تو وہاں 3-4 خواتین بیٹھی تھیں، انہوں نے اس کو ذلیل کر کے اٹھاتی، حالانکہ اسے گلے لگاتی، پیار کرتے ہیں. ماشاءاللہ آپ بھی آ گئی ہیں، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق دے. انشاءاللہ یہاں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تو بڑے سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ رخ تھا لینے کا. لیکن ہم دیندار ہیں، یہ ناچنے والی ہے، اس کو اٹھا کے انہوں نے پرے کر دیا، اس ذلیل کر کے. تو دوسری طرف جو دنیا دار، ہم دنیا دار ہیں، ان کے اندر کیا نقصان ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انہوں نے آزاد کر لیا. یہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، شراب پیو، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، سود کھاؤ، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، زنا کرو، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، جو مرضی کرو، ہم دنیا دار لوگ ہیں. میرے بھائی بہنوں، ان دو لفظوں سے یہ دو بڑی تباہیاں میں دیکھ رہا ہوں. ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہر حرام کو جائز کر دیا، قرآن کے ہر حکم کو توڑ دیا. کیا کریں، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. ہم دیندار لوگ ہیں تو نظر پڑتی ہے. پردے والی عورت جب بے پردہ عورت کو دیکھتی ہے تو ایک دم اس کے دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے. اور داڑھی پگڑی والا جب کسی کلین شیو کو، ٹائی کوٹ پینٹ والے کو دیکھتا ہے، ایک دم اس کے دل میں آتا ہے کافروں والی شکل ہے، کافروں والا لباس ہے. اور پھر زبان سے بھی سنا ہے یہ کافروں والی شکل، کافروں والا لباس. تو اتنی جلدی ہمارے پاکستان میں تو ٹکے ٹکے کفر بکتا ہے. اتنا تو یہ سبزی سستی نہیں جتنا کفر سستا ہے. سب سے سبزی سستی پتہ نہیں آج کل کون سی ہے. آج کل تو سبزیاں بڑی مہنگی ہیں، پر میرے خیال میں جیسے وہ دھنیا نہیں مفت میں دے دیا کرتے تھے پہلے، اب تو پتہ نہیں دیتے کہ نہیں دیتے. تو اتنا تو یہ لہسن پیاز سستا نہیں جتنا ہمارے دیش میں کفر سستا ہے. اور تھوڑی سی بات پر ایک دم آخری سطح پر پہنچ جاتی اور نفرت. تو میں سب سے عرض کروں گا، اللہ نے آپ کو ظاہری دین کی شکل دی ہے تو اللہ کے سامنے تواضع اختیار کریں، اور جس کو آپ سمجھتے ہیں گناہگار ہیں ان سے پیار کرنا سیکھیں. آپ ذرا دین سے دور ہیں تو اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں، گناہگار سمجھیں. آپ آج توبہ کریں گے سب معاف ہو جائے گا. اور دنیا دار کہنے سے، جیسے کہ دیکھو جو آپ داڑھی رکھی آپ جھوٹ بولتے ہیں، تو میں کہتا ہوں شیو کرانے سے جھوٹ بولنا حلال ہو جاتا ہے. یہ پیچھے نفسیات ہے، یہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، آپ تو دیندار ہیں، آپ کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ تو آپ بھی تو دیندار ہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے. اور جھوٹ کے حرام ہونے کا تعلق داڑھی سے نہیں ہے، جھوٹ کے حرام ہونے کا تعلق شریعت کے ساتھ. شریعت نے جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے. تو ٹائی والے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے، اور کرتے والے کے لیے بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. ٹائی والے کے لیے بھی رشوت لینا حرام ہے، اور کرتے والے کے بھی رشوت لینا حرام ہے. حلال حرام کا تعلق شکل سے نہیں، شریعت سے ہے.
حلال حرام کا تعلق پگڑی اور داڑھی سے نہیں، کلمہ محمدی سے ہے۔ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے کے بعد جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا، جو لوگ اپنے آپ کو دنیا دار کہہ کر ہر حکم توڑ رہے ہیں، واپس آ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھ کے عجیب قسم کے عجب اور تکبر کا شکار ہیں، اوروں کی برائیاں، غیبت، ان کی حقارت، وہ اس سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، سب سے پیار کرنا سیکھیں۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں صوفیاء میں، بغداد میں تھے، دریا دجلہ کے کنارے بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ان کے مریدین تھے، تو ایک کشتی گزری، تو اس میں وہ نوجوان تھے مالدار فیملیز کے، جو کشتی میں وہ ڈھول بجا رہے تھے، گانے گا رہے تھے، شراب پی رہے تھے۔ تو ان کے مریدین نے کہا حضرت دیکھیں یہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو انہیں ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، اللہ اے اللہ، جیسے تو نے انہیں دنیا میں خوش رکھا ایسے ہی آخرت میں بھی خوش رکھنا۔ اللہم فرحہم فی الآخرہ کما فرحتہم فی الدنیا، اے اللہ جیسے انہیں دنیا میں خوش رکھا ہے ایسے ان کو آخرت میں بھی خوش کرنا۔ تو وہ کہنے لگے حضرت جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا تھا ان کے لیے بد دعا کریں، اور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے؟ کہا بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں، اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھنا جیسے دنیا میں خوش رکھا ہے۔ تو جب یہ آخرت میں اللہ ان کو خوش رکھے گا تو خود بخود ان کو ان ساری چیزوں سے توبہ کی توفیق دے گا، یہ توبہ کریں گے تو آخرت میں خوش ہوں گے۔ کتنے خوبصورت انداز میں سبحان اللہ اپنے مریدوں کو بھی تربیت فرمائی، اور ان نوجوانوں کے لیے بھی محبت کا جذبہ رکھا کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو آخرت میں خوش رکھنا، تو اسی کے اندر چھپا ہوا ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق دے تاکہ یہ تیرے فرما بردار بنے اور پھر آخرت میں خوش ہو کر جائیں۔ یہ اسلام کا جذبہ ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ مزاج اسلام اللہ کی قسم نفرت نہیں ہے، مزاج اسلام محبت ہے۔